گفتگو ہماری جو ہے وہ شروع سے نا بحث ہے. تو یہ ہمیں آج نا اس میں ہم جو سمجھیں گے چیزیں وہ بے جو ہے کیا چیز ہے, تعریف کریں گے ہم بے کی. پھر واضح ہے بے کس سے متعلق ہوتی ہے, عوض اور معوض سے. تو یہاں سے یہ شروع کرنے جا رہے ہیں عوض کیا چیز ہونی چاہیے اور معوض کیا ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا معوض کے لیے انہوں نے کہا ہے ضروری ہے کہ وہ عین ہو. معوض ہے مثلا میں یہ کتاب بیچتا ہوں سید کو, یہ کتاب کیا ہے, معوض ہے, اس کے عوض میں یہ مجھے جو بھی شے دیں. تو یہ کہتے ہیں عقد بے کے متحقق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ معوض کیا ہونی چاہیے, عین خارجہ میں سے کوئی عین ہونی چاہیے. کتاب ہو, موبائل ہو, یہ ممبر ہے, یہ فراش ہے. عین کے مقابلے میں کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, ذکر کیجیے گا. نہ منفعت ہو نہ حقوق میں سے حق ہو. واضح ہے بات یہ, میں منفعت نہیں بیچ سکتا, نفع نہیں بیچ سکتا. جیسے میں نے کہوں کہ میں آپ کو بیچتا ہوں, کیا کتاب نہیں بیچتا بلکہ کتاب کا منفعت بیچتا ہوں. اس سے عقد بے نہیں ہے. منفعت نہیں بیچی جا سکتی, کتاب بیچی جا سکتی, یعنی شے بیچی جائے گی. ہاں, شے بیچی جائے گی. یہ معوض کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے, عین خارجی ہونی چاہیے. منفعت نہیں ہونی چاہیے, حقوق میں سے حق نہیں ہونا چاہیے. میرے پاس کیا ہے, حق خیار ہے, میں وہ حق خیار نہیں بیچ سکتا. حق شفعہ ہے میرے پاس, میں نہیں بیچ سکتا. میرے پاس کیا ہے, حق ولایت ہے اپنے بچوں کی, میں وہ نہیں بیچ سکتا. حق خزانہ ہے, حق خزانہ تربیت وغیرہ وہ امور آ جاتے ہیں اس کے اوپر, وہ نہیں بیچ سکتا. ہاں, کیا بیچ سکتا ہوں, عین بیچ سکتا. یہ ہے کس کی شرط, معوض. کیوں اس طرح ہے, کہتے اس وجہ سے چونکہ یہ علماء کے نزدیک اسی پہ اتفاق ہے. یہ دیکھیے گا, عبارت دیکھیے گا ابھی. یس, دور حاضر میں بے ہے ہی کہاں, معطات نہیں, یہاں ابھی دورہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. لوگ منفعت بیچتے ہیں. وہو فی الاصل کما عن المصباح. کتاب البے, بے یہ کتاب البے نہیں, بے اصل میں کیا ہے, جیسے کہ یہ مصباح جو ہے, مصباح نیچے حاشیہ المصباح المنیر, یہ لغت کی کتاب ہے معروف, وہ اس سے بتا رہے ہیں کما عن المصباح. کیا ہے بے, کیا ہے, مبادلۃ مال بمال. یہ بے ہے, مبادلۃ مال بمال. ایک مال کو دوسرے مال سے کیا ہے, یہ لغوی معنی ہے نا. دیکھیں دقت کیجیے گا, لغت میں انہوں نے نہیں کہا کہ عین ہو, انہوں نے کہا مال کو مال کے بدلے میں کیا کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے. واضح ہے بات کی. آ جائیں ان کے نزدیک کیا ہے, بظاہر دقت کیجیے گا. اختصاص المعوض ظاہر کیا ہے, معوض خاص ہے کس کے ساتھ, دیکھیں بالعین. معوض بس عین کے ساتھ خاص ہے, یعنی معوض کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو, عین ہو. منفعت یا حق نہیں ہو سکتا. لہذا فلا یعم ابدال المنافع بغیرها. فلا یعم, آپ تعمیم نہیں دے سکتے کس کو, ابدال المنافع, منافع کو تبدیل کریں کس کے ساتھ, بغیرها, غیر کے ساتھ. وہ غیر میں تینوں آ جائیں گے, چاہے عین کے ساتھ, چاہے منفعت کے ساتھ, چاہے حق کے ساتھ. یعنی معوض منفعت نہیں ہونا چاہیے. وعلیہ استقر اصطلاح الفقہاء بالبیع. اسی پہ کیا ہے, استقرا ہے. استقرا واضح ہے معنی, وہ تتبع جو کیا کلام انہوں نے فقہ میں, سب کے کلمات اسی پہ اتفاق ہے. یہ علیہ استقر اصطلاح الفقہاء, یعنی فقہاء کی اصطلاح میں جب ہم نے لفظ بیع کا
یہ معنی ڈھونڈ رہا تو انہوں نے یہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی معوض کے لیے عین ہونا ضروری ہے، غیر عین معوض نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے فلا یعم، دیکھیں ابدال المنافع، یہ ابدال المنافع معوض یعنی منافع معوض قرار دیں گے بے غیرہا. بے غیرہا میں وہ جو عوض ہے، عوض کوئی بھی ہو، معوض کے لیے منفعت ہونا صحیح نہیں ہے. بات واضح ہو گئی ہے؟ نعم ربما، یعنی میں جو بائی ہوں میرے پاس وہ اصل شے موجود ہے، وہ بیچ میں سکتے جو یہ پین نہیں بیچ سکتا ہوں. ہاں، اس کا نفع نہیں بیچ سکتے، اور نہ ہی اپنے حقوق میں سے کوئی حق بیچ سکتے ہیں آپ. حق کو ساقط کیا جا سکتا ہے، اسقاط الحق ہوتا ہے، حق کو بیچا نہیں جا سکتا. تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ معوض کا عین ہونا کیا ہے، عین ترجیح ہونا ضروری ہے. نعم ربما یستعمل فی کلمات بعضهم، ہاں کہتے ہیں بعض علماء کے کلمات میں استعمال ہوا ہے فی نقل غیرہا، فی نقل غیرہا تمہیں بتائیے گا غیر العین. بعض علماء نے اپنے کلمات میں اس کو استعمال کیا ہے، عین کے علاوہ میں بھی استعمال کیا ہے. نقل غیر عین یعنی ابدال. ہاں، یعنی انہوں نے کیا کہا ہے، بعض علماء کے کلمات میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ انہوں نے یہی کہا ہے. انہوں نے کہا جی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عین ہو، معوض. ہاں معوض کا عین ہونا ضروری نہیں، بلکہ کیا ہے استعمال کیا ہے انہوں نے اس طرح. بل دیکھیں یظہر ذالک من کثیر من الاخبار، بلکہ بہت ساری اخبار ہیں جس سے یہ ظاہر ہوا ہے. جیسے دیکھیے گا سیدنا اس کی علت یعنی یہ ہے، کس کی، یعنی یہ جو روایات سے ظاہر ہے کہ آپ جو عین موست یعنی معوض غیر عین بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن انہوں نے کہا فقہا کی جو اصطلاح ہے عموماً وہ یہی ہے کہ جو معوض کا عین ہونا ضروری ہے. واضح ہوگی بات. لیکن کہتے ہیں علماء کے کلمات میں ہمیں ملتا ہے، یہ استقراء کے خلاف بتا رہے ہیں نا. اوپر آپ نے کیا کہا، علیہ استقرہ، پھر نام کے ذریعے اس استقرہ کا استدراک کر دیا. نا بعض علماء کے کلمات ہیں جہاں پہ استعمال ہوا ہے غیر عین میں. واضح ہے بات یہ ہے. بلکہ کہتے ہیں فقط علماء کے کلمات میں نہیں ایسے ہوا، بلکہ اخبار سے ظاہر ہوتا ہے. یہ کثیر من الاخبار، کل خبر الدال، دیکھیں یہ دقت کیجیے گا خبر پہ، علی جواز، دیکھیں بے خدمت المدبر، جائز ہے بیچنا مدبر کی، دیکھیں خدمت کو بیچنا جائز ہے، منفعت نا، عبد مدبر جو ہے اس کی خدمت کو بیچنا کیا ہے جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ معوض غیر عین ہو سکتا ہے، جیسے یہ خبر میں ہے، جیسے وبے سکنا الدار، واضح ہے گھر میں رہنے کو کیا ہے بیچا جا، گھر نہیں اس میں استعمال کو گھر میں سکنا الدار. یہ دوبارہ وضاحت کی ہے، خبر الدال علی جواز بے خدمت المدبر، جیسے خبر ہے دلالت کرتی ہے کس پہ، علی جواز بے خدمت المدبر، عبد مدبر جو ہے اس کی خدمت کو بیچنا کیا ہے، میرا یہ عبد ہے، میں نے عہد کر رکھا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اسے آزاد کر دوں گا، یہ ویسے آزاد ہو جانا ہے اس میں جب تک زندہ ہوتی ہے پڑھاتا رہوں گا اس حق کو. تو میں کیا ہوں، اس کی خدمت کو آگے کیا ہوں بیچ سکتا ہوں. کیا اس کی خدمت ہے کہ یہ اسے پڑھ سکتے ہیں میری سے. آپ دیکھیں یہاں پہ کیا بیچا جا رہا ہے، کتاب نہیں بیچی جا رہی، اس کی منفعت بیچا جا رہا ہے. اجرت پہ اس عقد میں شامل کیا جا سکتا ہے، وقت اجارہ ہو جائے گا بے میں. نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو عقد لفظ روایت میں یہ استفادہ ہوا ہے کہ یہ عقد بے ہی ہو. لفظ یہ روایت کے الفاظ ہیں، علی جواز بے خدمت المدبر، یعنی الفاظ ہیں روایت کے، جائز ہے. ہاں جائز ہے، چاہتے ہیں تو روایت پڑھ سکتے ہیں. میں پڑھ کے آیا ہوں ساری روایتیں، میں نے ساری روایتیں پڑھ کے آئی ہیں اس پہ. لیکن پھر آگا غصہ کریں گے، نہیں کریں گے، بہت لمبا ہو جائے گا نا کام. علی جواز بے خدمت المدبر بے سکنا الدار التی لا یعلم صاحبها، کون سا دار جس کے صاحب کا کیا ہے علم نہیں ہے، اسے کیا ہے آپ اس کی خدمت کو، چونکہ عین تو نہیں بیچ سکتے نا چونکہ معلوم نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہے اسے آپ بیچ سکتے ہیں، اس پہ منفعت کو اس کے بیچ سکتے ہیں کہ 1 سال کے لیے بیچ دے کہ تم یہاں رہو 1 سال. اجارہ نہیں کہیں گے نا یہاں پہ، مشکل ہے کہ لفظ اجار نہیں کہیں گے یہاں پہ،
پھر وہ تو اپنے ایجاد میں چلا جائے گا. وقع اخبار دیکھیں بیع الارض الخراجیہ، جیسے کہ وہ اخبار جو کس کو دلالت کرتی ہیں کہ ارض خراجی کو بیچا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ نہیں بیچی جا سکتی. ارض خراجی کون سی ہوتی ہے؟ جس کا بیچنا جائز نہیں ہے، تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہے. تو روایات میں اعتبار پھر کس کو بیچا جائے گا؟ منفعت کو، اس کے منفعت کو بیچا جائے گا. جیسے ارض العراق ہے، ارض العراق اسی ہے نا، مفتوحاً ہے، یہ اس کو نہیں بیچا جاتا، تمام مسلمانوں کی مشترکہ ملکیت ہے. یہ علماء کے دور میں تھا. وہی ہم وہی بیان کر رہے ہیں، احکام شرعیہ بیان کر رہے ہیں. تو کیا ہے، اس پہ پھر منفعت بیچی جائے گی. کاخبار بیع الارض الخراجیہ و شرائها، یہ کہہ رہے ہیں والظاہر انہا مسامحہ فی التعبیر. یہ مصنف کا تعلیقہ ہے. مصنف کہتے ہیں جو علماء نے کلمات میں کہا، جو ان روایات میں آیا ہے، یہ تسامح ہے تعبیر. ابھی ابھی تو سمجھے تھے اس کو. ظاہر انہا مسامحہ فی التعبیر، یہ تعبیر میں تسامح ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں، یہ جو یہاں کہا گیا ہے جواز بیع خدمت المدبر، یہاں مراد خدمت نہیں ہے، خود مدبر ہے. تب عبد سے کام کیا لینا ہے آپ نے؟ خدمت ہی لینی ہے نا. وہ عین عبد ہے، نہ کہ خدمت اس کی، منفعت نہیں ہے مراد. واضح ہے بات یہ. اسی طرح اس میں سکنا الدار میں، جس کا صاحب معلوم نہیں ہے، اصل میں آج ہم نے وہ قاعدہ پڑھا قواعد فقہیہ میں کہ اگر کچھ آپ کو شے متروک ملتی ہے اور وہ اعراض کر چکے ہیں ملکیت سے، آپ مالک ہیں، آپ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. اعراض عن الملکیہ تتحقق الاباحہ، یہ آج قواعد میں سے قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، وہ مراد ہے اس سے. اس طرح تیسرے میں بھی ارض خراجی بیچی جا سکتی ہے، خود ارض بیچی جا سکتی ہے. یہ روایات ہے، نہ کہ منفعت. یہ کہہ رہے ہیں شاید یہ تسامح فی التعبیر ہے. یعنی ظاہراً لگ رہا ہے جیسے منفعت ہے، حقیقت میں مراد اس سے کیا ہے؟ خود عین ہے. کما ان لفظ الاجارہ یستعمل عرفاً، دیکھیں فی نقل بعض الاعیان، جیسے کہ کیا ہے لفظ اجارہ کا استعمال عرفاً کس میں ہوتا ہے؟ بعض اعیان کو نقل کرنے میں. حالانکہ لفظ اجارہ میں کس کو نقل کیا جاتا ہے؟ عین کو نہیں، منفعت. کہتے جہاں جیسے وہاں پہ تسامح فی التعبیر ہے، ویسے یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہ تسامح فی التعبیر ہے. کالثمرہ علی الشجرہ، جیسے کہ کیا ہے وہ شجرہ پہ کیا ہے؟ وہ ثمرہ ہوتا ہے. اس پہ کیا اطلاق کرتے ہیں؟ اجارہ کا. میں نے اجار پہ لیا، حالانکہ اجار پہ نہیں لیا، خریدا ہے. بعض جو آیان مثال اوپر دیکھیں، کما ان لفظ الاجارہ یستعمل عرفاً فی نقل بعض الاعیان، وہ آیان میں سے عین کے ثمرہ، درخت پر جو ثمرہ ہے آپ اسے نقل کرتے ہیں. استعمال کیا عرف کیا جاتا ہے؟ لفظ اجار استعمال کیا جاتا ہے. اس زمانے میں ہوتا ہوگا، آج نہیں ہوتا. یہ واضح ہے بات. یہ استعمال میں شجرہ کیا جاتا ہے کہ شجرے کو مثلا استعمال پہ. ہاں میں نے یہ لیکن اصل میں وہ ثمرہ ہوتا ہے. حالانکہ وہ آپ کی مراد ثمرہ ہوتی ہے. ہم نے اجرت پہ لیا ہوا ہے یہ باغ، حالانکہ آپ نے باغ نہیں، آپ نے تو اس کا پھل جو ہے وہ خریدا ہے وہاں سے. تو کہتے ہیں استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ. اجارہ کا استعمال کس پہ ہو رہا ہے؟ عین پر. حالانکہ وہ واضح ہے، حالانکہ وہ منفعت نہیں ہے، جبکہ اجارہ کا تعلق کس سے ہے؟ منفعت سے. یہ معوض کی بحث مکمل ہو گئی. زیادہ ہم نے کیا کہا دیکھیں، مقاصد یہی ہے. مقاصد مصنف نے ایک جگہ نہیں ٹکتے. شروع کہاں سے کیا؟ شروع یہاں سے کیا جی معوض کا عین ہونا ضروری ہے. اسی پہ فقہا کا کیا ہے؟ استقراء ہے. پھر کیا کہا؟ نا بعض علماء کے کلمات ہیں جس میں منفعت اور حقوق کو بھی شامل کیا ہے. اللہ بلکہ کہتے ہیں اخبار سے بھی ظاہر ہے. پھر کہا نہیں، یہ تسامح فی التعبیر ہے، حقیقت وہی ہے جو استقراء ہے جس پہ. تو کیا دلیل ہے تسامح؟ کہتے ہیں تسامح جیسے یہاں استعمال کیا گیا ہے واضح ہے عین کو منفعت میں، ویسے ہی منفعت کو استعمال کیا گیا ہے عرفاً کس میں؟ عین میں. جیسے لفظ اجرت کو استعمال کیا جاتا ہے کس کے لیے؟ بعض عیون کے لیے. کیا نتیجہ وہی ہے کہ جی معوض کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ عین ہونا چاہیے. آ جائیں عمل عوض. عوض کا کیا ہونا ضروری ہے؟ فلا اشکال فی جواز کونہا منفعۃ، کوئی اشکال نہیں، جائز ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں لازم نہیں، جائز.
جائز ہے. عوض کیا ہو؟ منفعت بھی ہو سکتا ہے، عین بھی ہو سکتا ہے، حق بھی ہو سکتا ہے. آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے. یعنی کبھی میں آپ کو کتاب بیچتا ہوں، آپ مجھے مقابلے میں عوض کے طور پہ عین دیتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ تو اعلیٰ مصداق ہو گیا. کبھی مقابلے میں کیا دیتے ہیں مجھے؟ عین نہیں دیتے، منفعت دیتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں، میں آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سید میں آپ سے کتاب خریدتا ہوں، عوض میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس طرح کریں، آپ کام کروا لیں، کروانے کوئی ہے، منفعت ہے. یہ واضح ہوگی بات. یہ کما فی غیر موضع من القواعد، جیسا کہ علامہ نے قواعد میں غیر موضع یعنی اکثر من مرہ، علامہ نے قواعد میں ایک سے زیادہ مرتبہ کیا ہے یہ کہا ہے. وعن تذکرہ و جامع المقاصد، یہ ان کے اقوال ہو گئے. ولا یبعد عدم الخلاف فی ہے، کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اجماع ہے. عدم الخلاف فی یعنی اجماع نا، کس میں اجماع ہے؟ عدم الخلاف فی فی کس بالکل ٹائم فی جواز کونہا منفعتا، فی جواز کونہا یعنی کون العوض منفعتا، اس پہ اجماع ہے. واضح ہوگی بات. یہ جی کیا نہیں سمجھ آیا؟ بلا یبعد کہتے ہیں بعید نہیں ہے، یہ مصنف فتویٰ دے رہے ہیں نا. کیا بعید نہیں ہے؟ عدم الخلاف، کوئی اختلاف نہیں ہے کس چیز میں؟ فی ہے کہ منفعت اس کا عوض کا منفعت. ہم نے کہا نا کہ عوض منفعت جائز ہے، عوض منفعت ہو، کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. بعید نہیں ہے کہ اجماع ہو اس پر. اس طرح کیا نا، پہلے فتویٰ ذکر کیا فلا اشکالہ. کیا فلا اشکالہ؟ یہ فی جواز کون ہے منفعت، کون العوض منفعت. کس نے کہا ہے بھئی؟ جی اس پہ کہا ہے علامہ نے کہا ہے قواعد میں، تذکرہ میں کہا ہے، جامع المقاصد نے کہا ہے. آپ کہیں گے وہ علماء کے قول ہیں، ممکن اشتباہ ہوا ان سے، دلیل لائیں اس پہ. کہتے ہیں دلیل اجماع ہے. بلا یبعد عدم الخلاف، بعید نہیں ہے کہ اس پہ کوئی علماء کا کیا ہے اختلاف ہے. واضح ہوگی بات. پھر دوبارہ نعم، یہ مقاصد میں یہ نعم نہیں چھوڑتے. نعم کیا ہے؟ نصب الی بعض الاعیان، یہی حسن ہے مقاصد کا. یہاں اعیان سے مراد کیا ہے؟ نصب الی بعض الاعیان الی بعض العلماء. زیادہ یہ نہ سمجھے گا وہاں بھی پیچھے بھی عین استعمال ہوا ہے، یہ وہی عین ہے پیچھے عین یعنی شے جو معوض. یہاں اعیان یعنی علماء، جیسے کتاب ہے ان کی محسن امین عاملی صاحب کی اعیان الشیعہ، مراد کیا ہیں؟ علماء الشیعہ، ان کی تعریف. تو یہ نصب الی بعض الاعیان، نیچے لکھا ہے حاشیے میں دیکھیں، هو الوحید البهبهانی فی رسالۃ العملیہ الموسومہ بآداب التجارہ. کیا نسبت ہے ان کی طرف؟ جو نسبت ہے یہ ان کی طرف، وحید بہبہانی کی طرف کیا نسبت ہے؟ الخلاف فی ہے. وہ کہتے ہیں کون سا اتفاق، کون سا اختلاف ہے اس میں؟ کس میں اختلاف ہے؟ کہ عوض منفعت ہو سکتا ہے. الخلاف فی ہے. واضح ہے بات، یہی مقاصد ہے. کسی بات پہ نہیں ٹکیں گے. ولا اللہ لما اشتہر فی کلامہم، یہ لعلہ تعلیل ہے اس کی. کس کی تعلیل ہے؟ خلاف کی. یہ جو ان کی طرف نسبت ہے کہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ عوض منفعت ہو سکتا ہے یا نہیں. کیوں ہے یہ اختلاف؟ وجہ خلاف یعنی لعلہ وجہ الخلاف کیا ہے؟ لما اشتہر فی کلامہم، چونکہ علماء کے کلام میں مشہور ہے. کیا مشہور ہے علماء کے کلام میں؟ من ان البیع لنقل الاعیان. یہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بیع کیا ہے جی؟ اعیان کا نقل کرنا. بیع میں کیا ہوتا ہے؟ عوض و معوض. کہتے ہیں جب وہ تعریف کو دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ جی اعیان کا نقل کرنا ہے. اعیان یعنی کیا؟ یعنی عوض و معوض کا عین ہونا ضروری ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں عوض منفعت ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں لا. اور جو ان کی تعریف ہے پیچھے دیکھیں، جو آپ نے لغوی تعریف کی، مبادلہ تو مال بے مال. کہتے ہیں منفعت تو مال نہیں کہتے، منفعت مال نہیں ہے، مال بے مال ہے، لہذا عین ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. واضح ہوگی بات. یہ لعلہ لما اشتہر فی کلام العلماء من ان البیع لنقل الاعیان، اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے یہ اختلاف کہا ہے.
وظاہر ارادتہم یہ اب واپس پلٹ رہے ہیں، کہتے ہیں جو علماء کہتے ہیں یہاں پہ کیا من ان البیع لنقل الاعیان، اس سے مراد کیا ہے ان کی مطلقاً بے ہے، یعنی عوض و معوض، نہ اس سے مراد ان کی معوض ہے. وظاہر ارادتہم، ارادہ ان کا کیا ہے اس سے بیان المبیع، بیان الثمن، مبیع ہے یعنی معوض ہے مراد اس سے، معوض کا عین ہونا ضروری ہے. لہٰذا جو اشتباہ ہوا ہے کس سے، وحید بہبہانی صاحب سے، کہتے ہیں یہ اشتباہ ہی ہے ان کا، وہ سمجھے نہیں علماء کی کلام سے. علماء کی مراد نقل البیع الاعیان سے معوض تھانا کے بس. نظیر قولہم، جیسا کہ ان کا قول ہے کیا ان الاجارہ لنقل المنافع، اجارہ کیا ہے وہ منفعت کو کیا کرنا ہے. حالانکہ اجارہ میں دقت کیجیے گا، عقد اجارہ میں دونوں طرف سے منفعت نقل ہوتا ہے، نہیں نہ ایک طرف سے. کس کی طرف سے؟ معوض کی طرف سے. عوض تو عین ہوتا ہے، یعنی جو گھر ایجار پہ لیتا ہے وہ عین دیتا ہے نا فلوس، عوض میں کیا لیتا ہے منفعت. یا وہاں بھی کہتے ہیں یہ کیا ان کی مراد اس سے عقد اجارہ میں کیا مطلقاً منفعت ہوتی ہے دونوں طرفوں سے، نہیں ایک طرف سے، ایسے ہی لہٰذا اس وجہ سے کہتے ہیں یہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے ان سے یہ کیا ہوا ہے اشتباہ ہوا. بات واضح ہوگی ہے، آگے آ جائیں. اب ہم نے یہ کہا کہ یہ جو عوض ہے جائز ہے اس کا منفعت ہونا، ٹھیک ہو گیا یہاں تک. دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا جی علامہ نے قواعد میں کہا ہے، تذکرہ میں کہا ہے، اور کیا ہے کہاں کہا ہے ہم نے جامع مقاصد میں کہا ہے، اور کہا میرے نزدیک بعید نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف نہ ہو. جو اختلاف کی نسبت دی اس کی وجہ بیان کی علماء کا قول، پھر کہا ظاہراً ان کی وہ مراد نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے. اب آ جائیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک مصداق ہے جس کے بارے میں شک ہے کہ کیا یہ منفعت ہے یا نہیں. یعنی آپ کلی حکم مان لیا کیا کہ جی منفعت عوض ہو سکتا ہے. اب منفعت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا یہ منفعت ہے یا نہیں. وہ کیا ہے؟ اما عمل الحر، آزاد انسان کا عمل، کیا یہ منفعت ہے؟ جیسے ہم نے مثال دی، میں نے مثال کا، میں کتاب بیچتا ہوں سید کو، یہ عوض میں مجھے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں آپ کا کام کرنے کا، کیا یہ منفعت شمار ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے گا، فَإِن قُلْنَا إِنَّهُ قَبْلِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْوَالِ، اگر ہم یہ کہتے ہیں معاوضہ سے پہلے، علیہ کی ضمیر پر رہے گا، قبل المعاوضہ علیہ علی امر الحر، حر کے عمل پہ معاوضہ کرنے سے پہلے اگر اس کو آپ اموال میں سے قرار دیتے ہیں تو فلا اشکال. معاوضہ کرنے سے پہلے یعنی کیا؟ میں آپ کو کتاب بیچتا ہوں، عوض میں آپ 10 گھنٹے کام کریں گے، یہ معاوضہ ہو رہا ہے اس پہ. اس سے پہلے کیا عمل حر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اموال میں سے ہے؟ اگر تو کہہ سکتے ہیں ما اشکال، کہیں گے منفعت ہے. اگر نہیں کہہ سکتے تو شامل نہیں. واضح ہوگی بات یہ. دیکھیے گا، دوبارہ دیکھیں عبارت، فَإِن قُلْنَا إِنَّهُ قَبْلَ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ، یہ جو حر کا عمل ہے اس پہ معاوضہ یعنی عقد کرنے سے پہلے اگر اس کو آپ اموال میں سے قرار دیتے ہیں، یہ اگر قبل المعاوضہ علیہ والی عبارت کو بعد میں کر دے تو یہ بہتر ہو جائے گا. اس طرح کہتے ہیں فَإِن قُلْنَا إِنَّهُ مِنَ الْأَمْوَالِ قَبْلِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ، علیکم السلام، یہ اموال میں سے ہے معاوضہ سے پہلے، فلا اشکال، ما اشکال، اسے کیا ہے عوض قرار، عمل حر کو عوض قرار دے سکتے ہیں. وَإِلَّا یعنی اگر یہ عمل حر معاوضہ سے پہلے اموال میں سے نہیں ہے
تو کیا ہے ففی ہے اشکال، پھر اس کو عوض قرار دینا عمل حر کو اشکال سے خالی نہیں، پھر مشکل ہے. واضح ہوگی بات یہ. اب یہاں پہ مصنف نے نہیں کوئی نتیجہ نہیں دیا کہ میرے نزدیک کیا ہے. واضح ہے، شاید متردد تھے اس میں، زیادہ آپ پہ چھوڑ دیا. آپ کے نزدیک حر کا عمل جناب حر کا عمل کیا یہ اموال میں سے مال ہے؟ دماغ اشکال کہیں گے کہ یہ عوض ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو عوض نہیں ہو سکتا. یہ کیوں ہے تردد اس میں؟ یعنی وجہ اختلاف کیا ہے یہاں پہ کہ یہ عوض بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ہے من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضہ. کیونکہ احتمال کیا ہے، جو عوضین ہیں بیع میں ان کا کیا ہونا ضروری ہے؟ مال ہونا ضروری ہے. معاوضہ سے پہلے مال ہونا ضروری ہے. کیوں؟ آپ نے تعریف کیا کی ہے، تعریف کو ذہن میں رکھنا ہے، تب یہ مطلب ہے مبادلہ تو مال بے مال ہے. اس احتمال کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو عمل حر ہے کیا یہ مال ہے یا نہیں. اگر تو یہ مال ہے تو کہیں گے یہ عوض ہو سکتا ہے، اگر یہ مال نہیں ہے تو کہیں گے عوض نہیں ہو سکتا. کیوں آپ نے بھی یہ عمل حر کو محل نزاع بنایا؟ کہتے ہیں چونکہ احتمال ہے کہ جو بیع ہوتی ہے وہ عوضین کا مال ہونا ضروری ہے، یعنی عوض اور معوض کا. اس کے بارے میں شک ہے مادری یہ مال ہے یا کما یدل علیہ ہے. دیکھیں ما تقدم عن المصباح، یہ ہمیں شروع کرتے کتاب میں جب ہم نے کہا یہ کما عن المصباح مبادلہ تو مال بے مال. واضح ہوگی بات. یہ ہوگی جی بات کس کی؟ عمل حر کی. جب اس طرح کہیں گے کہ جو معوض ہے اس کا عین ہونا ضروری ہے، جو عوض ہے جائز ہے منفعت کو. عمل حر جو ہے کیا وہ اموال میں سے ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو عوض ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو عوض قرار نہیں دیں گے. آگے آ جائیں. تیسرا عمل حقوق. یہ کیا حقوق عوض ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ ہم نے کہا معوض کے لیے عین ہونا ضروری ہے، عوض جو ہے اس میں عین بھی عوض ہو سکتا ہے، منفعت بھی ہو سکتا ہے، جائز ہے منفعت بھی ہو. اب آ جائیں کیا حقوق عوض ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے میں نے کہا میں انہیں کیا کرتا ہوں نہ، یہ مجھے کتاب بیچتے ہیں، میں عوض میں حق ولایت بیچتا ہوں بچوں کی. تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میرے بچوں کے ولی آتے ہیں، کیا میں بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ مجھے کتاب بیچتے ہیں، میں عوض کیا دیتا ہوں ان کو؟ حق خزانہ ہے، تربیت میرے بچوں کی آپ کریں گے. حق شفعہ ہے، حق خیار ہے، مختلف حقوق ہیں. جو دیکھیے گا عمل حقوق فَإِن لَمْ تَقْبَلْ الْمُعَاوَضَةَ بِالْمَالِ. دقت کیجیے گا، اگر حقوق ایسے ہیں جو کیا ہیں، اگر ان پہ معاوضہ ہو تو وہ مال نہیں بن سکتے. ان لم تقبل تقبل المعاوضہ بالمال کا حق الخزانہ. حق خزانہ ہے، جیسے میں یہ مجھے کتاب دیتے ہیں، میں عوض میں حق خزانہ. آپ کو فائدہ ہے مال ہے یہ، یعنی وہ میرا جو حق ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، آپ اسے بیچ کے مال کما سکتے ہیں؟ اگر وہ حق واضح جسے عوض قرار دیا جا رہا ہے اگر وہ مال میں تبدیل نہیں ہو سکتا، کا حق الخزانہ والولایہ فلا اشکالہ. کس چیز میں فلا اشکالہ؟ فلا اشکالہ یہ ایک پیچھے آپ نے کہا تھا فلا اشکالہ عمل عوض فلا اشکالہ فی. یہاں فلا اشکالہ نفی میں ہے، اس بات میں نہیں. فلا اشکالہ یعنی حق خزانہ اور ولایت کیا ہیں؟ یہ عوض نہیں ہو سکتے. ہاں. وَقَضَى لَوْ لَمْ تَقْبَلْ النَّقْلَ. اسی طرح وہ حقوق جو کیا ہیں نقل کو قبول نہیں کرتے، وہ حقوق جو مالیت میں تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ حقوق جو نقل کو قبول نہیں کرتے. جیسے کہ حق شفع نقل ہو سکتا ہے نہیں. وحق الخیار تو کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ بھی فلا اشکالہ یعنی عوض نہیں بن سکتے. کیوں؟ لأن البیع تملیک الغیر. بیع کیا ہے؟ غیر کو مالک بنانا ہے نا. اگر میں انہیں حق خیار بیچ دیتا ہوں، انہیں وہ حق نقل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ان کی طرف نقل نہیں ہو سکتا. اس طرح حق شفع کس سے ہوتا ہے؟ جو شریک ہے. حق خیار کس سے ہوتا ہے؟
جس نے وہ بے شرع کے ذریعے حق رکھا ہے وہ نقل نہیں ہو سکتا ان کی طرف، لہٰذا اس وجہ سے کہیں گے یہ عوض واقع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پہلے جو دو حق ہیں، حق خزانہ اور ولایت، ان میں کیا ہے، اس میں حقوق نقل تو ہو سکتے ہیں لیکن مال نہیں ہے، یہ دونوں حق نقل ہی نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے کہیں گے یہ چاروں کیا ہیں، عوض واقع نقل ہو سکتے ہیں منفعت میں، کس طرح مال نہیں، خزانہ اور ولایت۔ مثلا بچے میرے ہیں، میں کہتا ہوں آپ مجھے کتاب بیچیں، اس کے عوض میں میرے بچوں کی تربیت آپ کریں، انہیں کون سا مال ملنا ہے، الٹا خرچ کرنا پڑے گا۔ یہ حق ولایت ہے۔ ہاں یہ حق ولایت ہے، ایک بچے کی 1,00,000 دینار فیس ہے مہینے کی، یہ حق خزانہ ہے۔ اچھا حق ولایت کیا ہے، ان کی شادی کا حق ان کے پاس ہو جائے گا، تصرفات ہیں جو ان کے اموال ہیں ان کی اجازت سے تصرف ہوگا، مال تو نہیں کا ہوگا نا، انہیں کیا ملنا ہے، ولی کو تو کچھ نہیں ملتا نا، ولی تو فقط وہ امور کو دیتا ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اسے۔ لأن البیع تملیک الغیر، چونکہ بیع کیا ہے، غیر کو مالک بنانا ہے، یہاں غیر کو کوئی شے مالک نہیں بنایا جا رہا، اس وجہ سے یہ حقوق کیا ہیں، عوض واقع مال۔ اصل مصنف کو چاہیے تھا کوئی ایسا حق ذکر کرتے جو نقل ہو سکتا ہو یا جو مال بن سکتا ہو، واضح ہے بات یہ ہے، وہ حق الدین آگے آ رہا ہے، وہ یہ کل انشاءاللہ اس کو بحث کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔